For girls, Shahid Benazirabad. Cadet College Mastoon. Government Nazrat Girls Degree College, Hyderabad. Cadet College Murray. Cadet College Petaro. All the participants of the announced teams are requested to take their seats on the stage. Attention please. Participants of Shahid Benazir Bhutto Girls Cadet College Larkana are requested to be seated on their respective place.
Ladies and gentlemen, the teams for the second session are Cadet College Kila Saifullah, Balochistan; Shaheed Benazir Bhutto Girls Cadet College, Larkana; Pakistan Naval Academy, Karachi; Bakhtawar Cadet College for Girls, Shaheed Benazirabad; Cadet College Mastoon; Government Nazrat Girls Degree College, Hyderabad; Cadet College Murray; Cadet College Petaro. All the participants of the announced teams are requested to take their seats on the stage.
Ladies and gentlemen, chief guest of the second session enters the hall along with the worthy principal and guests. Please warmly welcome them. Ladies and gentlemen, the chief guest of the 30th All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2024 is Rear Admiral Retired Sayyid Hassan Nasir Shah, Hilal-e-Imtiaz Military. I'm thankful to the worthy chief guest, Rear Admiral Retired Sayyid Hassan Nasir Shah, Hilal-e-Imtiaz Military, for gracing this event with his kind presence. I'm also thankful to the distinguished guests for being with us today. May I now request Chief Cadet Captain Ahmed Hassandani to introduce the chief guest to the audience. Ladies and gentlemen, Ahmed Hassandani. Ladies and gentlemen, today we are honored to have Rear Admiral Retired Sayyid Hassan Nasir Shah, Hilal-e-Imtiaz Military, an alumni of Cadet College, Petaro, and member of Board of Governors, as our chief guest. He belongs to city of Khairpur and joined Cadet College, Petaro in 1974 with kit number 74122 and was allotted Ayub House. He is a qualified naval architect from University College London and has dedicated 41 years of service to Pakistan Navy. He has also served as managing director at Karachi Shipyard and Engineering Works. He completed the National Security and War course in 2010 and 11, which further enhanced his expertise in defense strategy. As Deputy Managing Director at Bahria Foundation's Maritime Works organization, he led significant initiatives, including the establishment of a new shipyard, a commercial port, an LNG terminal, a transshipment hub, dredging projects, a classification society, and offshore exploration efforts. During his career, he contributed to Pakistan's maritime capabilities, supervised the construction of the country's first two Augusta submarines, as well as its first gunboat, frigate, fleet tanker, and missile craft during his tenure at Pakistan Navy Dockyard and Karachi Shipyard. He also served as Chairman Port Qasim Authority for more than 5 years. He initiated a number of projects of LNG, oil, power plants, and dredging. Also, during his leadership, the port also witnessed an enormous increase in the net profit after tax from rupees 10 billion in 2018 to rupees 34 billion in 2024. Admiral believes in empathetic and employee-centric approach for improving efficiency and productivity in the organization. Due to his meritorious career, he is the recipient of Hilal-e-Imtiaz Military. Once again, sir, we are truly honored to have you here with us. I thank you. Now, may I request worthy Commandant and Principal, Commodore Faisal Iqbal Qazi, Sitare-e-Imtiaz Military, to come on the stage to welcome the chief guest. Ladies and gentlemen, the worthy Principal. Honorable Chief Guest, Rear Admiral Retired Hassan Nasir Shah,
Hilale Imtiaz Military, former Principal, Cadet College Petaro, distinguished guests, respective judges, chaperones, participants, students, and my beloved cadets, Assalamu alaikum. Sir, we are honored to host this prestigious event, gathering bright young minds and from across the country. It's a privilege for us to provide a platform where ideas and voices from all regions come together in a spirit of unity and healthy competitions. We are deeply grateful to you, sir, to be among with us today as our chief guest. Sir, your presence not only encourages these young speakers, but also reinforces the significance of education and intellectual growth in our society. I would also like to express my sincere appreciation to our esteemed panel of judges. I am grateful for your time, efforts, and dedications in evaluating our participants. To the participants, I extend my warmest thanks. You have traveled from far and wide to be here, and your courage to stand up and speak on stage is commendable. Each one of you is a winner today for embracing the challenge of public speaking. It's a skill that will serve you well throughout the life. Declamation, ladies and gentlemen, has long been a part of our college tradition and culture, as we believe it's an essential activity that fosters critical thinking, confidence, and clarity in expression. Once again, thank you all for joining us today. Let's enjoy an inspiring and memorable contest that reflects the best of our youth's talent and potential. While sitting over there, I give you one assurity, while all cadets who are standing here and giving the speeches, they are looking very beautiful and handsome. This camera effect, it is enhancing their beauty and beautifulness. And except me, rest everyone, even I am looking at the smile of the cadets who are sitting at the back. Whenever the camera is focusing them, it gives me an happiness to see the smile on your faces. So sir, thank you and welcome once again to Cadet College, Petaro. Ladies and gentlemen, this is College Cadet Captain Hasib for the conduct of second session. First of all, I will call upon Cadet Shafiq from Cadet College Kila Saifullah, Balochistan to speak on the topic, Love or Leave My Country. Cadet Shafiq. In the heat of battle, standing waist deep in trench, with the weight of his weapon hanging around his neck, a soldier faces not just the enemy in front of him, but the question that burns deep within his soul: love or leave my country? His answer comes not in words, but in time-stained point, his obstinate gaze, and the quiet willpower that fills the air around him. He knows that defeat is not an option, not because it is our pride or glory, but to accept defeat would mean casting aside the very essence of who he is. He stands ready to face the ultimate sacrifices, declaring with every breath, I would rather die than to accept defeat. I would rather die than to accept defeat. Than his loyalty for his homeland, his people, and the principle he fights for, his lifeblood. In this moment, his love for his country is far more stronger than fear, stronger than enemy, and stronger than death itself. Mr. President, sir, patriotism is not just a sentiment. It's found in the tenacity of a citizen who works tirelessly to build a better future for the children, to protect the dignity of a nation, and to cinch that
justice and freedom prevails. In these everyday acts, the choice, love or leave my question, love or leave my country, is one that resonates from every citizen, not just soldiers. While the battlefield may be the ultimate test of one's loyalty, but each of us in our real lives faces the choices that reflects the depth of patriotism. This is the choice that we all must face, to love our country with steadfast dedication or live it. Mr. President, sir, as John Fitzgerald Kennedy once said, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. And these words flash back us that patriotism is not about entitlement. It is about responsibility. Each of us is entrusted with the future of a nation. Sir, this fundamental question, love or leave my country, is not just a pompous. It requires us whether we will rise to the challenge or walk away. Sir, let us be the generation of those chooses to love our country with steadfast dedication. Let us honor the sacrifices of those who came before us, and in those who will come after us. Let us commit ourselves to the belief that a country is only strong as the patriotism of its people. Together through our shared love for our country, we can safeguard that the future is bright, fair, and just for all. Mr. President, sir, the choice is simple and ever present. Love our country with all we have, or leave it behind. I thank you all. Thank you for listening to me. This was Cadet Shafiq. خواتین و حضرات، میں سینئر لیڈنگ کیڈٹ ارباز ندیم اس مقابلہ تقریر کے دوسرے حصے کے پہلے مقرر کیڈٹ نعیم الرحمان کو بلانا چاہوں گا. ان کا تعلق کیڈٹ کالج قلعہ سیف اللہ سے ہے. ان کی تقریر کا موضوع ہے انسانیت روبہ زوال ہے. سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. تاریخ کربلائے سخن دیکھنا کہ میں خون جگر سے لکھ کے ورق چھوڑ جاؤں گا. جناب صدر، انسانوں نے کتنی ترقی کر لی، سمندر کی گہرائیوں سے آفاق کی بلندیوں تک جا پہنچا، چاند کے اسرار اور مریخ کے راز تک کوچ ڈالے، آسمانوں پر کمندے ڈال دیے، مگر انسانیت تڑپتی رہی، سسکتی رہی، بلبلاتی رہی، مگر کوئی اس سے زوال سے نہ بچا سکا. اس کے آنگن میں محبت کے شمع نہ جلا سکا اور اسے بربادی سے نہ بچا سکا. جناب صدر، آج سرزمین انبیاء لہو لہان ہے. ایک برس میں 40,000 سے زائد انسانوں کا لہو بہایا جا چکا ہے، مگر اس اپریت کی خون اشامی میں کوئی فرق نہیں آیا جس کی پشت پر انسانیت کے ڈول پٹنے والے عالمی تانے دار ہے، حقوق انسانی کا راگ الاپنے والے مہذب ممالک ہیں جو اس خونخوار درندے کو لاکھوں ٹن بارود مہیا کر کے انسان ہمدردی اور انسان دوستی کا شور مچاتے ہیں. جناب صدر، انسانیت زوال پذیر کب کی ہو چکی، اب تو کہیں اس کا سراغ بھی نہیں ملتا. میں ہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے. جناب صدر، انسان ہی انسان کا دشمن ہے، بائی کا گلہ کاٹتا ہے، خون پانی سے سستا ہے، زبان، رنگ و نسل کے قفس میں اسیر انسان، تفرقہ بازی اور قوم پرستی کے جال میں الجھائے انسان انسانیت کو زندہ درگور کر چکا ہے. لیگ آف نیشن سے اقوام متحدہ تک، کیا انسانیت کے ٹھیکیدار اراکان لبنان سے سوڈان، کشمیر سے فلسطین اور شام سے بوسنیا تک خونی انسانی کی ارزانی کو روک پائے؟ جناب صدر، کیا درد دل کے واسطے پیدا ہونے والا انسان کات کے پنجوں سے انسانوں کو بچا سکا؟ کیا بھوکوں کو کھانا کھلا سکا؟ اور کیا بے گھروں کو سائبان دلا سکا؟ حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. جناب صدر،
गरीबों के मुंह से नवाला छीना जा रहा है, बेगुनाहों का लहू बहाया जा रहा है, झूठ, मलावट, रिश्वत सतानी, नौसरबाजी, बेईमानी का दौर व दौरा है, फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंसानियत रूह बजवाल नहीं और तनज़ुल का शिकार नहीं? जनाब सदर, मुझे ये इकरार करते हुए घिन आती है कि इंसानियत का खून करने वाला चंगेज खान भी इंसान था, लाखों बच्चों को तह तेख करने वाला भी इंसान, बेगुनाहों को गैस चैम्बर्स की नजर करने वाले भी इंसान, और जनाब सदर कश्मीर व फलस्तीन और शाम और लबनान को खून से रंगीन करने वाले भी इंसान ही है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? जनाब सदर, आइए हम सब मिलकर जुल्मतों के सियाह शब में अमन व इंसानियत की किंदीलें रोशन करें। आइए फिर से अंबिया और खुलफाए राशिदीन के दौर की याद ताज़ा करे, नफरतों को ढहा दे, मोहब्बतों को आम करे और तासुबात की आग बुझा दे। जनाब सदर, अगर इंसानियत को जवाल से बचाना है तो अमन, रवादारी और बाहिमी उख़्वत को फ़रोग़ देना होगा, जंग व जदल से नाता तोड़ना और मोहब्बतों को आम करना होगा। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। Now, I call upon Cadet Ridai Zainab from Shaheed Benazir Bhutto, Girls Cadet College, Larkana. She declaims on Love or Leave My Country. Cadet Ridai Zainab. Men love their country not because it is great, but because it's their own. Respected judges, honorable guests, and fellow citizens, I address you not just as a speaker, but as a proud daughter of Pakistan. Mr. President, sir, my country is more than a piece of land. It is the dream of Iqbal, the relentless struggle of Cadet, and the blood and sweat of millions who laid down everything so that we could breathe freely. They dreamed of a country where every citizen would flourish, where we would write stories of hope and unity. But today I ask you, are we living up to their sacrifices? Do we love this land the way they did? Mr. President, sir, our journey as a nation has not been smooth. From the Kashmir conflict to the wars of 1965 and 1971, my country has faced hostility and uncertainty, terrorism, economic crisis, political instability. We have seen it all. But the spirit of this nation lies not in how many times we fall, but in how many times we rise. Mr. President, sir, Imam Ali alayhi salam said, half a piece of bread in your own country is better than a full one in a foreign land. Yet, today many of us find reasons to leave. Brain drain has become a painful reality. Our brightest minds are leaving for foreign shores, chasing dreams that seem easier to achieve elsewhere. But I ask, can we call it love if we abandon our homeland when it needs us the most? The choice is yours. The choice is yours to love Pakistan, is to embrace it with all its imperfections. It is to fight for justice, equality, and progress. But if you cannot find it in yourself to love this land, if all you offer is criticism without action, then leave. Go serve another land if that is where your loyalty lies. Mr. President, sir, Prophet Muhammad, peace be upon him, endured 13 years of hardship in Makkah. He faced rejection, oppression, and countless challenges. But he did not give up, knowing that every hardship is followed by ease. Pakistan is no different. Yes, we face corruption, inequality, and political instability. But hardship is part of every nation's journey. No progress comes without struggle. No doubt our problems are real. But
Abandoning ship in the middle of the storm is not the solution. This land is your identity, your pride, and your legacy. If we want Pakistan to thrive, we must act. We should stay, serve, and build the future. That is the love Pakistan needs today. It needs teachers in classrooms, doctors in hospitals, engineers on construction sites, and innovators creating solutions to our challenges. Remember, those who choose to stay and serve will be remembered, and those who choose to abandon it will fade into obscurity. The journey of Pakistan has just begun. It is not perfect, but it is ours. Faiz Ahmed Faiz captures this hope in his poetry. We shall witness the day that has been promised, the day written on the eternal scroll. But we can only witness if we stand united, if we choose to love this land with all our hearts. The choice is simple: love Pakistan or leave it. Love Pakistan or leave it. I thank you all. If you all can offer is criticism, then go and serve another country. This was Cadet Ridai Zainab. خواتینوں حضرات، اب تشریف لا رہی ہیں شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ سے آئی ہوئی کیڈٹ آمنہ شکور. ان کا کہنا ہے کہ بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. داستانیں مرتب ہوتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں، شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں، اجڑ جاتی ہیں، تہذیبیں نکھرتی ہیں، دھندلا جاتی ہیں، مگر ایک ظلم کی رات ہے جو نہ مٹتی ہے، نہ کٹتی ہے، نہ مرتی ہے. ہاں جناب صدر، یہی ظلم کی رات ہے جو سکرات کو زہر کا پیالہ پلا دیتی ہے، منصور کو سولی پہ لٹکا دیتی ہے، حسین کے سر کو زیوکار، حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھا دیتی ہے. یہی ظلم کی رات ہے جو کرۂ ارض پر قیامت بپا کر دیتی ہے. اب تو خورشید کو گزرے ہوئے صدیاں گزریں، اب اسے ڈھونڈنے میں تابعے سحر جاؤں گا. زندگی روز جلاتا ہوں شمع کی مانند، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح کر جاؤں گا. جناب صدر، ظلمت شب کی طولانیوں اور ریشہ دوانیوں سے گھبرا کے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ان گنت ستارے رات کی تاریکی کا منہ چڑھا رہے تھے. میں نے زمین پر نظر ڈالی تو بے شمار چراغ اپنا سر جلا کے رات کی صبح کرنے کے لیے اندھیروں کو شکست دے رہے تھے. لمحہ لمحہ پگھلتے اور اپنی ہی آگ میں جلتے موم کے پتلے سے میں نے پوچھا، یہ روشنی سی کیسی ہے، یہ معجزہ کیا ہے، اس راہ پہ کون چل سکتا ہے، اس راہ پہ کیسے چلا جاتا ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولا، ادھر بلاؤں پہ جو مسکرا سکے وہ آئے، جو تاج و تخت کو ٹھوکر لگا سکے وہ آئے، جو آسمان کو نیچا دکھا سکے وہ آئے، جو اپنے آپ سے آنکھیں لڑا سکے وہ آئے. ردائے زر کا نہیں جو کفن کشیدہ ہو، ادھر وہ آئے جو دار و رسن کشیدہ ہو، ادھر وہ آئے جو مر کے صبح کر کے جائے، ادھر وہ آئے جو مر کے صبح کر کے جائے. جناب صدر، ظلمت شب سے لڑنے کے لیے میں نے انسانیت کو پکارا تو میرے جیسے بے شمار سر پھرے سر پہ کفن باندھ کے میرے ساتھ چل پڑے. پھر میں نہ رہا، ہم ہو گئے. پھر ہم ابراہیم بنے، نعرہ نمرود میں کود گئے. پھر ہم موسیٰ بنے، فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے لڑ گئے. پھر ہم عیسیٰ بنے، سولی پہ چڑھ گئے. اندھیرا مانگنے آیا تھا روشنی کی بھیک، ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے، ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے. جناب صدر، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں جھانکیں تو ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی سے لڑ کر اس کرۂ ارض پر صبح کی ہے. اپنی بھائی کی شہادت کے بعد ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی اور یزید کے مظالم کو بے نقاب کیا. رات کی تاریکی سے لڑ کر خود کو جلا کر بجھا کر صبح کی. ہاں علی وقار، آپ نے صحیح اندازہ لگایا. میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بات کر رہی ہوں، جنہوں نے یزید کے دربار میں جرأت مندانہ خطبے دے کر حق کی طاقت اور ظلم کی شکست کا اعلان کیا. جناب صدر، جدید دور میں مدر ٹریسا کا خطاب حاصل کرنے والی ڈاکٹر لطفہ پردیس میں جزام کے مرض پر انتھک محنتوں اور کاوشوں سے قابو پا کر پاکستان کے شعبہ صحت میں ایک نئی امید پیدا کرتی ہیں اور غریبوں، بیماروں، لاچاروں کی خدمت میں اپنی حیات وقف کر کے خود کو بجھا کر دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتی ہیں. چراغوں کی بجھتی ہوئی لو یہ پیغام دیتی ہے، چراغوں کی بجھتی ہوئی لو یہ پیغام دیتی ہے، اندھیرا تو عارضی ہے، صبح کا سورج آ رہا ہے، اندھیرا تو عارضی ہے، صبح کا سورج آ رہا ہے.
जनाब सदर, जब मैं तारीख का सफ़ा पलटती हूँ तो एक ऐसी शख्सियत से तारुफ होता है जो एक चिराग की मानिंद है और रोशनी फैलाती जाती है। उनका मकसद सिर्फ अपने भाई का साथ देना नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसी सुबह की नवीद भी थी जो उन्होंने अपनी खिदमत से रोशन की। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना जो खुद तो बुझ गई, मगर उनकी कुर्बानियों ने एक ऐसी सुबह का आगाज़ किया जिसकी रोशनी आज तक कायम और दायम है। जनाब सदर, मादरे पाकिस्तान मोहतरमा बिल्किस दी ने अपनी ज़िंदगी को इंसानियत की रोशनी फैलाने में वक्फ कर दिया, जैसे एक शम्मा जो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी फराहम करती है। उन्होंने बेसहारा बच्चों, लावारिस अफराद और ज़रूरतमंदों की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वक्फ की और इंसानियत की रोशनी फैलाती रहीं। हमारी तारीख हमें बताती है कि जो लोग मुश्किलातों, मसाइब का हिम्मतों, इस्तक़लाल से मुकाबला करते हैं वही कामयाबी की रोशनी तक पहुँचते हैं। और ये तो हकीकत है कि हर तारीकी के बाद रोशनी का सूरज ज़रूर तुलू होता है। शहर के अंधेरों को एक चिराग काफ़ी है, शहर के अंधेरों को एक चिराग काफ़ी है। 100 चिराग जलते हैं एक चिराग के जलने से, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग के जलने से। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। Respected audience, first I call upon Officer Cadet Maaz Ali Ligari from Pakistan Naval Academy, Karachi. He speaks on crises are the true test of leadership. People, listen to the story of a place where every day starts with a new menace, where Eid is no more to remove the tears of innocent faces, where mothers are not telling the stories of fairies to their children, where human values are changing into burning desires, where every crime is committed with shameless eyes, where we have lost our beloved ones who vanished without saying goodbye. Such a place prays, oh God, give us a leader like Umar ibn Khattab. Oh God, give us courage to change the faith of 21st century generation. Oh God, give us a power of belief so we may proudly emerge and face the times of crisis. Mr. President, today we gather at the crossroads, a time when challenges abound and leaders are needed more than ever. For it is in the midst of chaos, uncertainty and adversity that leaders are forged, tested and proven. In the eye of the storm, when the world around us seems to be crumbling, two leaders emerge. They rise above the noise, they rise above the fear, they rise above the doubts and stand tall, unwavering and resolute. Crisis reveal the mettle of leadership, separating the weak from the strong, the timid from the brave, and the pretenders from the champions. It is easy to lead when the seas are calm, but it takes giant of a leader to navigate the treacherous waters of crisis. Mr. President, history bears witness to this truth. Abraham Lincoln unifying the country during the Civil War of America. Winston Churchill guiding Britain through World War II. George Washington establishing the US as a sovereign nation. Maulana Yousafzai advocating for girls' education globally. Muhammad Ali standing up for social justice and civil rights. And the greatest leader of all times, our holy prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him, who united Arabia, spread Islam, advocated for social justice, exemplifying qualities like courage, empathy and humanity. His leadership legacy continues to inspire millions, offering timeless lessons of unity, compassion and visionary leadership. Mr. President, history also bears witness to the night of 6 September 1965, when the people were enjoying a sound sleep and they were unaware of the evil actions of their enemy. The evil force took advantage of darkness of night and marched upon my motherland like a wicked thief. When they found the border unguarded, they crossed thoughts of capturing my land, but they were living in fool's paradise. Therefore built castle in air. They didn't knew that they have entered in the den of lion when he was asleep. When the lion awoke and gave an alarming roar, they have to take their heels back and they escaped from war. Mr. President, so let us not shy away from the depth of crisis. For it is in the depth of crisis that leaders reveal their greatest strength. For it is in the fire of adversity that leaders are tempered, refined, and proven. Let us strive to be leaders who rise above the noise, who inspire in the darkness, and who emerge more stronger, wiser, and resilient in the fact of crisis. In times of crisis,
leaders take the stage. Their character reveal like a turning page. With their strength and courage, they face the test and prove their worth and do their best. Through turmoil and strife, they stand tall and true, inspiring others with a vision anew. In times of crisis, their metals tried, and true leaders emerge with hearts full of pride. I thank you all. This was Officer Cadet Maaz Ali Ligari. سامعین محفل، اب میں تقریر کے لیے دعوت دینا چاہوں گا پاکستان نیول اکیڈمی کراچی سے آئے ہوئے ایس پی سی سی غیور مہدی کو. ان کی تقریر کا عنوان ہے جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. معزز سامعین، اعلان سماعت کیجیے کہ انسانوں کی انسانیت دم توڑ چکی ہے اور آپ کو مدعو کیا جاتا ہے کہ دنیا میں لگے اس تماشے میں شریک ہو کر اپنی فرض ادائیگی کیجیے. جی ہاں جناب والا، تماشا ہی تو لگا ہے یہاں. کبھی یہ تماشا اے پی ایس پشاور میں لگتا ہے تو کبھی کسی زینب کی زندگی میں، کبھی حیدرآباد کے باغیچے میں تو کبھی بہن کے محافظ کسی شاہزیب کی زندگی میں، کبھی ساہیوال میں ننھے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دینے کا تماشا تو کبھی مزار قائد کی بےحرمتی کا تماشا، کبھی اورنگی ٹاؤن میں لٹکتی لاشیں یہ تماشا دکھاتی ہیں تو کبھی جامشوروں میں قبروں کے گرد رقص کرتے جعلی عبادت گزار. جناب والا، دنیا میں لگے یہ تمام تماشے ہمیں صورتحال کی نزاکت کا پتہ دیتے ہیں کہ صورتحال نازک ہوئی کہ جب ہم نے غلامی کی زندگی کو عزت کی موت پر ترجیح دی. صورتحال نازک ہوئی کہ جب ہم نے ہاتھوں میں کشکول اٹھائے اغیار کی جیلزوئی کی. صورتحال نازک ہوئی کہ جب تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد محض نوکری کا حصول ہوا. جناب والا، صورتحال نازک ہوئی کہ جب ہمیں نفس مارنے کا حکم ملا تو ہم ضمیر مار بیٹھے. اور اس نازک صورتحال پر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف زن و وفاداری جاں مانگتے ہو. جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے ادو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. جناب والا، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. خاک یعنی ارض پاک. جناب والا، اب تو ارض پاک پر اترنے والی فصل گل کو لالچ اور ہوس کی خزائیں نگل رہی ہیں، اور ہم شاید قرۂ ارض کے وہ بدبخت ترین لوگ ہیں جو گہری نیند سو رہے ہیں. کیونکہ آج کا استاد علم نہیں کمانے کا ہنر دیتا ہے، آج کا ڈاکٹر علاج نہیں مارنے کا زہر دیتا ہے، آج کی عورت بشارت جنت نہیں بلکہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہے، آج کا نوجوان ارطغرل غازی کی صورت میں سلطنت عثمانیہ کا تحفہ نہیں بلکہ لمبی زلفوں کے ساتھ ٹک ٹاک کی صورت میں سلطنت زنانیہ کا ثمر دیتا ہے، اور آج کی سیاست روشن مستقبل کے لیے نشان امید نہیں بلکہ انتخابی نشان کی صورت میں کبھی بلہ کبھی تیر تو کبھی شیر دیتی ہے. اور آج کا حکمران عالمی منڈی میں کھڑا ہو کر قوم کی بولی لگاتا ہے کہ اے دنیا کے خریداروں، بتاؤ کیا خریدو گے؟ ہم اپنی ذات بیچیں گے، سہانے خواب بیچیں گے، ہر ایک تلوار بیچیں گے، ہر ایک کردار بیچیں گے. کوئی بولی لگاؤ تم، کوئی قیمت لگاؤ تم، ہم اپنا آپ بیچیں گے، علل اعلان بیچیں گے، ہم اپنے بیچنے کا فن بھی اس کے ساتھ بیچیں گے. جناب والا، جب نسلوں کے ضمیر مر جائیں تو شہر کے شہر قابیل بن جاتے ہیں، اور جو آہیں انسان کی حصے سماج سے نہیں ٹکراتی وہ عرش کو ہلا دیتی ہیں. لیکن ابھی ہمارا گھر سلامت، ہمارے لوگ سلامت، ہمارے خاندان سلامت، پھر ہم کیوں کسی کے قتل و خون پر سوگ کریں؟ کیوں کسی کی یتیمی کا رنج کریں؟ کسی کی اہو بقا سے ہمیں کیا لینا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتلوں کو ملک سے رہا کر بیٹھے. کسی کی اہو بقا سے ہمیں کیا لینا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ارشد شریف کی والدہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو نہ دیکھ سکے اور ظلم کے خلاف نہ ڈٹ سکے. کسی کی اہو بقا سے ہمیں کیا لینا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو گزشتہ سیلاب میں پھنسے 5 بھائیوں کی مدد کی پکار نہ سن سکے اور سیلاب میں بہ جانے کی فقط ویڈیوز بناتے رہے. جناب والا، ہم تو وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کا سبب بنے. ان کی آہیں، ان کی سسکیاں ہمارے لیے میم کے مواد کے سوا کچھ نہ بن سکی. تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، اے خاک تو راہوں میں بکھر کیوں نہیں جاتے؟ شعلے ہیں تو کیوں ان کو بھڑکتے نہیں دیکھا؟ اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے؟ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟
जनाबे वाला, इस नाजुक सूरत हाल में भी मैंने उम्मीद का अलम थामे रखा है। मेरे हौसलों की उड़ान आज भी ऊंची है, मेरे जुस्तजू के पर अभी कटे नहीं। मैं पुरुमीद हूं कि इश्क फिर से उभरेगा और नारायण नमरूद में कूदकर इसे गुलो गुलजार बनाएगा, क्योंकि जूतियां जबर के शाहकार पे दे मारेंगे, हर बुते जुल्म को दीवार पे दे मारेंगे। हम जमीजात जो शाहों से उलझ बैठे तो आसमां खींच के दरबार पे दे मारेंगे। Our next speaker is Cadet Mukarrama Habib from Bakhtawar Cadet College for Girls, Shaheed Benazirabad. She is to declaim on, to be wise is to suffer. I am wisdom, divinely attribute men, incarnate in the moments of moral, social, political crisis, manifested as knowledge, struggle, patience, sacrifice, hope, and trust. Fear to the Lord, sense of justice and pursuit of truth. I emerge, I scream, I strive, I shed tears in the streets wherever, whenever there is an absolute injustice, inequality, brutality, exploitation, subjugation. My screams are smashed, my struggle is hampered, my tears are taunted, my soul is slain, my mind is rumbled. But I have learned not to bow my head, because I know to be wise is to suffer. Mr. President, as I am wisdom, I take part in the field of leadership, so to test it, one must ask why. Why Imam Hussein, a lonely Nuwais, entered a ruthless bloody battle against vicious Yazid, a battle which he knew would result in a brutal end, a battle that left his family in the hands of devils. The day Hussein was martyred on the plains of Karbala was the day he was reborn for the revolution he inspired, for everlasting cry for righteousness and justice, which has been installed in the hearts of millions for the last 1400 years, because he believed that silence in the face of transgression is synonymous to the acceptance of injustice. Mr. President, who can forget the wisdom of Socrates in the golden ages of Greece, who rejected escape offered by Crito and embraced the cup of hemlock for the sake of truth and justice? Nelson Mandela is being referred to as a soul that symbolizes the triumph of the human spirit over man's inhumanity to men, who suffered, who sacrificed to bring peace in South Africa. He accepted the sentence of life imprisonment in the notorious Robben Island prison, but he never submitted to oppression and swallow. Iqbal, the poet who dared to believe. He envisioned a nation where hope could arise, but his dreams faced darkness amidst pain and cries. Criticized and misunderstood, his heart bore the strain, yet he penned the verses that danced in the rain. His vision of freedom, a powerful spark, gave rise to a nation that once lived in the dark. Mr. President, let me clarify you that this suffering is not purposeless pain, but rather a transformative process. May I ask, does this suffering not bring clarity to our purpose? Does it not shape us into a better human being? President, sir, may I not claim that
Suffering refines our soul, opening our minds to deeper truths. Yes, it does. And in this way, I claim without hesitation to be wise is to suffer. Mr. President, our lives are often shaped by the choices we make. And more often than not, it is the aftermath of suffering that we realize the gravity of our decisions. Thus, Mr. President, I am compelled to declare that to be wise is to suffer. And I thank you all. They live like a hero, die like a legend, and legends never die. This was Cadet Mukarrama Habib. अब फ़न खिताबत के जौहर दिखाने आ रही हैं कैडेट हानिया मुबारक, जिनका ताल्लुक़ बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स शहीद बेनज़ीराबाद से है। इनकी तकरीर का उन्वान है अज़्म मुस्तहकम हो तो दुनिया में क्या मिलता नहीं। कैडेट हानिया मुबारक। जब अपना काफिला आज़मो यकीन के साथ निकलेगा, जब अपना काफिला आज़मो यकीन के साथ निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जनाब सदर, ये दुनिया तजादात का मजमुआ है। यहाँ बुलंदी है तो पस्ती भी है, सदक है तो कज़ब भी है, जाहिल है तो आलिम भी हैं, सालिह हैं तो फासिक भी हैं। इंसान की ज़िंदगी में गम भी हैं और खुशियाँ भी हैं, मगर इंसान की तरक्की और दुनिया की खूबसूरती नाअहली, काहली और सुस्ती से मिलना नामुमकिन है। और हम खुद एहतसाबी के बजाय नाकामी का जिम्मेदार सिर्फ नसीब, किस्मत या मुकद्दर को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो कौम मुस्तहिकम अज़म और हौसला न रखती हो वो तातुल और जमूद का शिकार होकर शजरे ज़माना से टूट कर आगोशे फना में आ गिरती है। और इस कौम का कोई नामो निशान नहीं बचता, क्योंकि तगय्युर हर चीज़ की तकदीर है। जनाब सदर, इंसानी ज़िंदगी जहद मुसलसल, जुरत रिंदाना, मजबूत इरादों और मुस्तहिकम अज़म से इबारत है। इस कारसाज़ हयात में वही शख्स आगे बढ़ने का हक रखता है जिसकी अज़ाइम में पहाड़ों की बुलंदी, आसमानों की उठान, समुद्रों की वुसअतें और शाहीन की तरह पलटने और झपटने का हौसला हो। और बावकार ज़िंदगी की नवीद उन्हीं को मिलती है जो अपनी दुनिया आप पैदा करने का हौसला रखते हैं। इकबाल ने क्या खूब फरमाया, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सरे आदम है, ज़मीरे कुन फ़का है ज़िंदगी। सदरेजी वकार, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर टीपू का लहू न गिरता, सर सैयद ने दरसगाह अलीगढ़ कायम न की होती, और अगर इकबाल नगमा सिरा न होते, और अगर मोहम्मद अली जिन्हा की अनथक मेहनत शामिल न होती, तो क्या पाकिस्तान वजूद में आ सकता था? हरगिज़ नहीं जनाबे वाला, हरगिज़ नहीं। ये उन्हीं की अनथक मेहनत और मुस्तहिकम अज़म का कमाल है कि आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। और अब हमारी कौम का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल से वाबस्ता है, और वो भी ऐसे नौजवानों से जो बाशऊर हैं, हिम्मत और हौसला रखते हैं, आजमाइशों के तूफानों पे छा जाने वाले और आफतों की इज्जत से गुलशन को बचाने वाले हैं। और इन्हीं के अज़्म हौसलों की शाकार मिसाली ज़िंदगी है। वो अरफाक करीम हो या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो या फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम हो या फिर इंसानियत के काफिले के अलमबरदार अब्दुल सत्तार ईदी हो, हमारी कौम को ऐसी कई और शख्सियात के दस्ते बाजू की ज़रूरत है जो अज़्मो यकीन के चिरागों को नया रूप दे सकें। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठो,
थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। Now, I invite Cadet Muhammad Asim from Cadet College Mastoon. He is going to declaim on Crises are the True Test of Leadership. Adversity, ambiguity, obscurity, depravity, and uncertainty, dejection, rejection, confusion, refutation, disorientation, distraction, and distress, distress and deprivation, disarray and chaos, left in darkness and in the beatless conditions, wandering all alone. And during the pain and sorrows, weeping, crying and shouting, looking around hopeless, thoughtless and beatless, but still unwilling to surrender, steps up and stands tall, and such individuals are called the leaders. Therefore said that crises are the true test of leadership. Mr. President, when refusal, denial, disapproval affects you not, it means you have mastered the pain and sufferings, and you have become the true architect of your fate, and now ready to sail in the troubled water. As I quote and unquote, the oblast navigators sail in the troubled water. A stage in life has come where troubles are enjoyed, rejoiced, welcomed, met, greeted, and defeated, and one realizes that though life is full of turns and twists, but you have conquered and performed in the arena of life all alone, where your soul shouts that the ships are safe at harbor, but that's not what ships are built for, Mr. President. Gold is tested with fire, diamond with pressure, and leader with hardships. When I look at Palestine, my eyes start shedding, my heart bleeds, and my soul trembles, and I see my brothers and sisters, men, women, and children, doctors, hospitals, schools, and unarmed journalists being bombarded, martyred, threatened, being killed and butchered, deprived of life, property, and prosperity. But still leaders like Ismail Hania, whose deeds made him an immortal hero who laid his life for the cause of free Palestine. Let me remind you of Yahya Sinwar, who embraced martyrdom, lived and died like a hero, whose throne is taken toward the dawn, would be remembered as symbol of courage and strength, because cowards die many times before death, but valiant taste death but only once. Nelson Mandela, who spent his 27 long precious years in prison, denied to compromise and surrender. Martin Luther King Jr. would be remembered as a symbol of victory, fought for the rights of his people, and stood victorious. Musa split the Red Sea into two parts with his staunch belief, where Yusuf emerged from a well and conquered the earth of all Egyptians, who not only overcome famine, but also left his impression of piety, character, loyalty, and leadership in the whole history of Egypt. Mr. President, leadership is not a bed of roses where everyone can set his arena and become popular overnight or win over people. Rather, it's a path full of turns and twists where threats, death and destruction, tears and fears, barriers and obstacles of fears, and thorns of failure wait for one during the course of action. But still leaders fight with their weapons of patience, resilience, and endurance. Their vision and mission compels one to proudly say, true leaders bother not, whether they live or die, fall or rise, win or lose. Instead, they live like a hero, die like a legend, and legends never die. I thank you all.
This was Cadet Muhammad Asim. اب تشریف لائیں گے کیڈٹ ہیر بیار خان جو کیڈٹ کالج مستونگ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا موضوع تقریر ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. کہاں کا نالا کہاں کا شیون ثنائے قاتل ہے وقت مردن قلم ہوئی ہے بدن سے گردن زباں پہ نعرہ ہے آفریں کا قریب ہے یارو روز محشر چھپے گا کشتوں کا قتل کیوں کر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. میں وقت کے سمندر میں ہچکولے کھاتی کشتی کا مسافر بپرے سمندر کی ظالم موجوں کے تھپیڑے کھاتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ طوفان میرے حوصلوں کا امتحان لینا چاہتا ہے, میری امیدوں کی آزمائش چاہتا ہے, میری امیدوں کی آزمائش چاہتا ہے, میری امیدوں کی قامت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے, میرے ارادوں کی خاکستر میں انگارے کریدنا چاہتا ہے. تو اس لیے میں اس طوفان سے ہم کلام ہوں کہ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. صدر ذی وقار مشکلات اور مصائب زندگی کا حصہ مگر یہ ہماری قوت برداشت سے باہر کجا رنج و علم ہر دور کی کہانی مگر انہیں دوام بھی تو نہیں. شب غم اگرچہ طویل ہے مگر جب یہ اپنی انتہا کو پہنچے تو اگلے ہی لمحے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اگر تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو ہمیں ظلمت کے سائے ہمیشہ چڑھتے ملیں گے. جی ہاں جناب والا, جب ابراہیم آسمان سے باتیں کرتی آگ میں بے خطر کودتا ہے تو اسے آتش نمرود گلزار بہشت بنتی ملتی ہے. ایک شہر بدر طائف سے لہو لوٹنے والا اور کفار کا ہر ستم سہنے والا جب کسی صورت ہار نہیں مانتا تو دنیا کی ہر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. سقراط زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے تو انسانیت کی معراج پاتا ہے. منصور اللہ ظلم کے آگے آنی دیوار بنتا ہے تو حق کی شمع کو دائمی جلا بخش جاتا ہے. بھگت سنگھ وقت کی طاقت کی دجیاں اڑا کر یہ تاریخ رقم کرتا ہے کہ شکست موت نہیں بلکہ ظلم و ستم کے آگے سر نگو ہونا ہے. 27 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنے والے نیلسن منڈیلا کے ہاتھوں میں فتح کا جھنڈا دیکھتا ہوں تو میں شب ظلمت کی خونخوار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. صدر ذی وقار آج وطن عزیز کی حالت زار دیکھ کر بھی ضبط عملی انتہا کو پہنچتا ہے. یہ پاکستان قائد کا پاکستان نہیں, یہ گلستان اقبال کا گلستان نہیں. یہاں تو شدت پسندی, شر پسندی اور انتہا پرستی کے کالے سائے چھائے ہیں. یہاں تو لٹیروں اور راہزنوں کی راہبری نقبزن حفاظت پر معمور اور مجرموں کے ہاتھوں میں قانون کی کتابیں ہیں. کبھی خون بیچ کے روٹی خریدی جاتی ہے تو کبھی عزتیں سرے بازار نیلام ہوتی ہیں. مگر جناب میں ہرگز نا امید نہیں. مجھے یقین ہے کہ اس دھرتی کی کوکھ سے دوسرا قائد اعظم جنے گا جو اس شب ظلمت میں روشنی کے چراغوں کو اپنا لہو دے کر روشن کریں گے. کیونکہ شام غم کتنی ہی طویل اور پرستم کیوں نہ ہو آخرش اسے ایک روشن سار میں بدلنا ہوتا ہے. کہ امید ابھی کچھ باقی ہے, ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو. امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو اور دہشت کا بازار نہ ہو. مرنا بھی دشوار نہ ہو اور جینا بھی آزار نہ ہو. ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو. امید ابھی کچھ باقی ہے, ایک بستی بسنے والی ہے. تشکر. Now, I invite Aisha Idris from Government Nazrat Girls Degree College, Hyderabad. She is to declaim on Don't Tag Me Lazy, I'm on Energy Saving Mode. Finally, it's my moment to inspire you all to be like me. Sorry, not lazy, just an energy saver. So go ahead, tag along, and trust me, I have been conserving my energy in these comfy chairs just for this moment. Look, don't call me lazy. I am just on energy saving mode in the world of streaks, notifications, and endless updates. I have mastered the art of surviving.
While everyone just hustling in the digital frenzy, I am chilling in my comfort zone, perfectly content. No FOMO here, just peace and power saving strategies. Hands up if you are a couch potato in disguise, binge watching, social media scrolling, expert level stalling. Same here, but I have taken it to the next level. I don't even stress about the broken Snapchat streaks or unread messages. Who's got time for that? While others are panicking over the blue ticks, I'm sipping chai, blissfully unaware, and my WhatsApp status still available from the day I signed up. I replied days later with, sorry, I was busy. I mean it busy, not caring. While others are glued with their phones, I'm living like in 1998, unplugged and unbothered. That's not laziness. I'm just conserving my energy into what really matters. You know, the important stuff like looking busy while doing nothing. Honestly, that's where I shine. And multitasking, forget about it. I am old school. I would rather do one thing. Well, perfecting my... I'm too busy to do dishes phase. And my mom says, can you help me? And suddenly I am into deep studying. Phew, close call. It's efficient energy management at its finest. Honestly, being lazy is a superpower. No FOMO, no stress. While everyone's just being running around, we are like Lucy Gray. Instead of wandering about hills, we are binge watching Netflix. Completely unbothered. That's not laziness. It's smart energy use. Mr. President, we need to celebrate this laziness. Seriously, have you ever seen the load shedding schedule? If Vabda can take nap for their greater good, why can't I? After all, power saving mode is a national mode at this point. Remember the tortoise? Slow and steady wins the race, while here naps. It's a power saving mode at its finest. Why rush when we can stroll to the victory? Moral of the story: sleep is the laggard strategy. And don't get me started on the last period after lunch by 12:45. I am not in the Shakespeare Justice stage. I am straight up in the 7th age, shrinking into my desk and waiting for that sweet final bell. Shakespeare knew the struggle way before us. So whenever someone calls me lazy, I will just smile and say that I am not lazy. I am just on energy saving mode. Just like the tortoise, I am winning the race, one efficient nap at a time. Thank you. This was Miss Aisha Idris. अब मैं दावत दे रहा हूँ मिस बुशरा मोहम्मद अयूब को। इनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट नजरत गर्ल्स डिग्री कॉलेज हैदराबाद से है। इनकी तकरीर का मौजू है अज़्म मुस्तहकम हो तो दुनिया में क्या मिलता नहीं। हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबदे अफलाक, ये खामोश फजाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं, नापैद तेरे बहरे तखय्युल के किनारे। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सदर वक़ार और अज़ीज़ हाज़रीन कराम, मेरा मौज़ू ख़िताब है कि आज़म मुस्तहकम हो तो दुनिया में क्या मिलता नहीं। जनाबे वाला, दिसंबर की शदीद तरीन सर्द रात, रमज़ान का महीना और वादी सलमा की तारीकी, अबू सुफियान जो आक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हरीफ थे, फतह मक्का से एक रात पहले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ खड़े होकर इस्लामी लश्कर को देख रहे हैं। रंग रंग की बेरकों और झंडियों के साए में इस्लाम का दरिया उमड़ता आ रहा है। कबाइल अरब की मौजें जोश मारती हुई बढ़ती चली आ रही हैं। ये मंजर अबू सुफियान को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करता है और अबू सुफियान उस रात नबी करीम से बैत करते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। वादी सलमा की उस पुरौनक रात की सुबह वो अजीम फतह थी जिसे हम फतह मक्का कहते हैं। फतह मक्का कोई आम फतह नहीं थी, ये सिलसिला निशान अस्पत थी आज़म मुस्तहकम का, वो मुस्तहकम आज़म जो जंग बदर से शुरू हुआ और आज तक जारी है।
جناب والا مستحکم اعظم سے ناممکن سے ممکن بنانے والوں کا سلسلہ بہت طویل ہے، جن میں خلفائے راشدین کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت عبیدہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت سعد بن وقاص، سلطان محمد بن فاتح، محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان شہاب الدین غوری، طارق بن زیاد اور آج فلسطین میں لڑتے ہوئے مجاہدین، کہ جن کے لیے اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جناب والا مستحکم اعظم کے ساتھ دنیا فتح کرنے والوں کے نام ہر شعبے موجود ہیں، قدیم و جدید ایجادات بھی مستحکم اعظم ہی کا نتیجہ ہیں، چاہے وہ مسلم سائنسدان ہو یا غیر مسلم، مستحکم اعظم ہی ان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ عزم جواں ہو تو منزلوں کی دوری نہیں رہتی، راہ کی ہر رکاوٹ پھر بھاری نہیں رہتی، جو بڑھتے ہیں حوصلے سے ہر ایک مرحلے پر تقدیر کے دروازے پر دستک کوئی دیتی۔ جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مستحکم اعظم کا بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم نے جس طرح غیر فلاحی معاشرے کو ایک مکمل انسانی اور اسلامی فلاحی معاشرے میں تبدیل کیا، جور و ستم میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو انصاف سے روشناس کرایا، اس راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو مستحکم اعظم سے کام لیتے ہوئے عبور کیا، ہر طرح کی زرسانی تشدد اور ظلم و ستم میں ناکام ہونے کے بعد قریش کا لالچ دینا، مال و دولت، حکومت کی پیشکش، خوبصورت ترین عورت سے نکاح اور اس سب میں بھی ناکامی کے بعد ڈرانا دھمکانا، لیکن اس سب کے باوجود نبی کریم نے عزم استقلال کے ایسے کلمات فرمائے جو ہم سب کے لیے ہمت و جرت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا اگر قریش میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب بھی لا کر رکھ دے تاکہ میں یہ اپنی دعوت کا عمل ترک کر دوں، تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے یا میں اس راستے میں کام آ جاؤں۔ جناب والا یہ عزم راسخ کا بہترین جواب ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شانی ورفانہ لکا ذکرک دیکھے۔ جناب والا اس سے زیادہ خوبصورت مثال ہمیں مستحکم اعظم کی دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی، اور آج بھی امت مسلمہ کو اسی مستحکم اعظم کی ضرورت ہے، خدا پر یقین اور بھروسے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ پر پھر ادبار کی گھٹائیں چھا رہی ہیں اور صرف مستحکم اعظم ہی ہمیں ان گھٹاؤں سے نکال سکتا ہے۔ یہود و نصارہ سے مقابلے کے لیے ہمیں اپنے اندر مستحکم اعظم پیدا کرنا ہوگا اور یہ یقین کرنا ہوگا کہ اعظم مستحکم ہو تو دنیا میں کیا ملتا نہیں۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، آتا ہے جو طوفان آنے دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے، مشکل تو نہیں ان موجوں میں خود بہتا ہوا ساحل آ جائے۔ شکریہ۔ Now, I invite Cadet Syed Zain Ali from Cadet College, Murray. He is to declaim on Love or Leave My Country. Cadet Syed Zain Ali. Heart beats for homeland. Soul soars for freedom. Today I want to talk about a powerful sentiment that weighs heavily on many hearts, the choice between love for our country and the feeling of wanting to leave. It is a feeling that binds us together, shaping our identities and values. We may face challenges like political strikes, economic struggles, or social unrest, but love for our country can be catalyzed for change. Love for our country can be a driving force for a change. Mr. President and respectable audience, do you know what is a true patriot? A patriot knows the well-being of his country. He yearns to see his country strong, prosperous, and developed. He loves the thorns of his place of birth more than the roses of other country. Mr. President, man knows the importance of his motherland when he is forced to live abroad for business or educational purposes. He loves the thorns of his place of the birth more than the roses of other country. But what if we reframe that perspective? What if we see the choice between love or leave, we instead view it as love and action? Love for our country can be catalyzed for change, but true love for our country means taking responsibility for its future, not abandoning times of difficulty. Think out of the countless individuals throughout the history who have chosen to stay and contribute for their motherland.
They didn't shy from their difficulties. They didn't shy from their challenges. They embraced them. They changed their love into action. When we choose to stay and contribute, we are not just loving our country, we're laying the foundations for a better future, for generations and generations to come. So I urge you, when faced desire to leave, use it to fuel your passion. Engage in your community. Educate yourself and others. And stand up for what you believe in. So I urge you, let's build a future where action and love go in hand. Remember, we are the architects of our nation's destiny. Thank you. Pakistan Zindabad. When we love our country, we become agents of improvement. This was Cadet Sayyid Zain Ali. अब तशरीफ़ लाएंगे कैडेट कॉलेज मरी से आए हुए कैडेट मुक्तसिद खान. इनका मौजूए तकरीर है, सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े. कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक. मैं अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद. जनाब सदर, मोहतरम सामीन और अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम. आज इस मौजूद ऐवान के सामने मुझे जिस मौजू पर अपने एहसासात को अल्फाज का रंग देना है, उसका मौजू है कि सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े. जनाब वाला, ये अल्फाज की साहिरी या बातों की जादूगरी नहीं, बल्कि एक मुसल्लमा हकीकत है कि आज हम जिंदगी के हर शोबे में अगयार के हाथों बिक चुके हैं. लेकिन जो बात शायद हम सब भूल चुके हैं, याद अनस्ता हमें भुला दी गई है, वो बात है कौमी गैरत व हमीयत की, वो बात है इज्जत व वकार की, वो बात है उस सर की जिस पर कभी दस्तार इज्जत सजी होती थी. लेकिन अफसोस, मैं आज आप सब के सामने खड़ा होकर पुकार रहा हूँ कि सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े. मौजूद सामीन, इनफरादी सतह पर आज मगरिब की अंधी तकलीद ने ना सिर्फ हमें अपनी पहचान से दूर कर दिया, बल्कि हमें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसका हर कदम तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है. हमारी कौम ने मगरिब की तकलीद को तरक्की समझ लिया, मगर इस तकलीद की कीमत हमने अपनी सकाफत, रवायात और इक़दार को छोड़ कर चुकाई है. वालिदैन और बुजुर्गों की इज़्ज़त जो हमारे दीन और रवायात का अहम हिस्सा है, उसे हमने मगरबी असरात के तहत कमज़ोर कर दिया. मगरिब में इनफरादी आज़ादी की अहमियत होगी, मगर हमारी माशरती ढांचे की बुनियाद ख़ानदान और रिश्तों की मजबूती पर है. और आखिरकार मैं कहने पर मजबूर हूँ कि था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ, था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर. मेरे प्यारे हमवतनों, पाकिस्तान ये एक महज ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी शनाख्त, हमारा फ़ख्र और हमारे ख्वाबों का महवर है. ये वो सरजमीन है जिसके लोग हर लम्हा अपनी धरती की हुर्मत की कसम खाते हैं. ये वो सरजमीन है जहाँ की हवाएं आज़ादी की गवाही देती हैं. ये वो सरजमीन है जिसका हर ज़रा कुर्बानियों की खुशबू से महक रहा है. जब इस सरजमीन की बासी एक आवाज़ में पुकार उठती है, तो वो सदा ये कहती है, मैं हूँ पाकिस्तान. हाँ, वही पाकिस्तान जिसकी ज़मीन सोना उगलती है, जहाँ वसाइल की फरावानी है, पेट्रोलियम, गैस, नमक, कोयला. यही वो सरजमीन है जिसके सपूत दुश्मनों के मुकाबले में दिलों में फौलादी अज़म लिए बेखौफो ख़तर खड़े होते हैं. यही वो सरजमीन है जिसके लोग दुश्मन त्यारों को लम्हों में नेस्तो नाबूद करने का अज़म रखते हैं. यही वो कौम है जिसने मेजर तुफैल, मेजर अजीज़ भट्टी, राशिद मुनहास और मरियम मुख्तार जैसे बहादुर बेटे और बेटियां पैदा की, जिनने अपने लहू से मादरे वतन को सींचा. आली वकार, मैं अपने हिस्से का चिराग जलाने आया हूँ, एक रोशनी बन कर आया हूँ, ताकि आपको जगा सकूं, बता सकूं कि वक्त है अपनी गुमशुदा शनाख्त वापस हासिल करने का, अपने खोई हुई गैरत को फिर से जिंदा करने का. हमें मगरिब के सामने मजीद झुकने की ज़रूरत नहीं. हमें अब खुद इन्सारी का रास्ता अपनाना होगा, अपने कदमों पर खड़ा होना होगा. हमें अपनी ज़बान, अपने लिबास और अपनी रवायात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, क्योंकि यही वो कीमती विरसा है जो हमें हमारे असलाफ ने दिया था. इतना न झुकें कि हमारी दस्तार गिर जाए, हमारी इज़्ज़त पमाल हो जाए, हमारी शनाख्त मिट्टी हो जाए और हमारी खुददारी का चिराग बुझ जाए. ये वक्त है गैरत के अलम को बुलंद करने का, ये वक्त है अपने असूलों पर साबित कदम रहने का. हम आज़ाद हैं और ये आज़ादी हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों का समर है, और हमें इस आज़ादी की कदर करनी होगी. हमें अपनी राह खुद बनानी होगी, अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी और अपनी मिल्लत का मुस्तकबिल अपने इन हाथों से संवारना होगा. इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि ताज़ा हवा के शौक़ में ऐसा किनाने शहर, के
ताज़ा हवा के शौक में ऐसा किनाने शहर, इतने ना दर बनाओ की दीवार गिर पड़े, झुककर सलाम करने से कोई हर्ज नहीं मगर, झुककर सलाम करने से कोई हर्ज नहीं मगर, इतना ना सर झुकाओ की दस्तार गिर पड़े। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Ladies and gentlemen, last but not the least is the second team of speakers from the host team, Cadet College Petaro. Ladies and gentlemen, once again, let me remind you that the speakers of Cadet College Petaro will not compete for any prize. However, they will be assessed by the honorable judges. I invite Cadet Abdullah Umar to declaim on, "If you don't maintain justice, justice will maintain you." In the dimly lit remains of a bomb-ravaged hospital, a young Palestinian boy lay down on an operating table, his face pale yet calm, as the doctor prepared for the surgery without the needed supplies. The wounds on his body were raw, yet his spirit remained unwavering. As the doctor with the trembling hands started to make a shift, the boy's soft yet resolute voice filled the silence. "Operate on me," he said, meeting the doctor's hesitant gaze. "I will recite the Holy Quran. Its verses will ease my pain." With each verse, his words poured strength into the air, mingling with the sound of the distant shelling, a quiet defiance against the cruelty surrounding him. His voice was not merely a plea for the strength, but a call, a slap on the faces of those who remained silent. His words were a call to stand up against the merciless cruelty. Esteemed chair, if one brave boy could bear the suffering of his wounds with such grace, what excuse remained for the rest to stay silent? Honorable Chair, justice is the basic prop of a peaceful and prosperous society. It is poor man's bread and butter, rich man's pride, women's defense, child's dream, philosopher's vision, weak's hope, and a leader's ideal. Esteemed Chair, justice is the warning call to action. It is the foundation and root of a firm and civilized citizen. But if we don't maintain justice, if we ignore the power and writ of law, that justice will ultimately maintain us. The history is teemed with divergent examples. Look at the civil rights movement in the United States of America, where African Americans were subjected to racial discrimination, racial segregation, and faced inequality in every aspect of their life. But Dr. Martin Luther King and many other activists defeated the disobedience and resistance and ultimately paved the way for justice. Look at the apartheid regime in South Africa, where black Africans were subjected to racial segregation, but Nelson Mandela defeated the regime and paved the way for justice. Esteemed Chair, if we won't maintain justice, justice will maintain us. Justice is the bedrock of any society. Justice seeks true peace and dignity. Justice is the unwavering resolve, protecting the moral fabric, flourishing the humanity. And yes, Mr. President, sir, justice is the light that paves the way for peace and purpose. On the other hand, injustice is like a parasite that sucks the juice, energy, and sap out of it. Justice has to prevail. If we don't maintain justice, justice will maintain us. Esteemed Chair, let us remember, it is not the mere duty of the lawmakers, judges, or leaders to maintain justice, but it is the collective act of every individual to maintain justice. If we will let the injustice go unchallenged today,
The justice will ultimately prevail its way and maintain us. In the last, I'll quote Shakespeare. I beseech you, rest once the law to your authority, to do a great right, do a little wrong. I thank you all. This was Cadet Abdullah Umar. حاضرین محفل، اب اس مقابلے کے آخری شریک کیڈٹ کالج پٹارو کے چیف کیڈٹ کیپٹن اور کالج ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے صدر کیڈٹ احمد حسن دھانی اپنی فنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے آئیں گے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. وہ بچی کسی بات پہ بضد رو رہی تھی. بابا اسے گود میں اٹھائے چھت پہ لے گئے. چھت پہ سبز ہلالی پرچم پوری آب و تاب سے لہرا رہا تھا. بابا نے پرچم کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا فاطمہ بولو، پاکستان زندہ باد. تو فاطمہ نے اپنی توتلی آواز سے پکارا، پاکستان زندہ باد. علی وقار، منظر بدلتا ہے. 16 نومبر سن 2014 میجر اسحاق کا وجود تابوت میں بند سبز ہلالی پرچم میں لپٹا گھر میں داخل ہوتا ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹا فاطمہ آخری بار بابا سے مل تو لو. تو فاطمہ کی نظر سبز ہلالی پرچم پر پڑتی ہے. وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے ہلالی پرچم کو تھام لیتی ہے اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ یہ نعرہ بلند کرتی ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. یہ منظر دیکھ کر میجر اسحاق کی روح یہ پکار اٹھتی ہے، میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے. میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے، جو غرور تھا وہ غرور ہے. علی وقار، یہ وہ شعلہ تھا کہ جس کی تابناکی سے سارا منظر روشن ہو گیا، جو بھڑک کر بجھ تو گیا مگر اپنی روشنی کو دائمی کر گیا. کہ جیسے قاسمی صاحب فرماتے ہیں، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. صدر علی وقار، میرے سینے میں پیوست یہ گولی بھی مجھے نہیں روک پائی کہ جب دشمن نے وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے آخری دہشت گرد کو بھی واصلِ جہنم کر کے ہی دم لیا. میں صفاقیت و بربریت کے چہرے پہ کالی وار ہوں. میں کیپٹن اسفندیار ہوں. بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. کہ اگر چاہتا تو اپنی جان بچا لیتا مگر علی وقار، میں نے اپنی جان اور مال اسلام کی خاطر قربان کیا. میں صحرائے کربلا میں پانی کی ایک ایک بوند کو ترستا رہا مگر آج بھی باطل پہ غالب ہوں. میں حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب ہوں. بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. علی وقار، مجھے کہا گیا کہ بولو، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد. اپنی زباں تو کٹوا دی مگر ڈٹا رہا. اپنی کٹی زباں کے بہتے لہو سے دیوارے زندان پہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد لکھنے میں مشغول ہوں. میں سپاہی مقبول ہوں. بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا.
صدر علی وقار، یہ سب وہ مجاہدین تھے کہ جنہوں نے ظلمت کے گرباں کو تھاما اور کہا کہ ہم تجھ سے نہ ہاریں گے۔ مر تو گئے لیکن سفاکیت و بربریت کی زنجیریں توڑ گئے۔ آئیے عہد کریں کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں گے، مرنا پڑا تو مر جائیں گے، لیکن فرعون وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے تیرے گناہوں کے پاپوں کو سرے بازار چھوڑ جاؤں گا، مثل ابراہیم ظلمت کے بتوں کو توڑ جاؤں گا، کہ لشکر 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 کریں گے میری دلیری کے تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج کے تقریری مقابلے میں شامل تقاریر کا اختتام ہو چکا ہے، مگر میں چاہوں گا کہ نتائج کے مرتب ہونے تک آپ ہمارے ہونہار کیڈٹ عبد الحنان ہارون سے ایک مزاحیہ تقریر سنیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے لوگ کیا کہیں گے۔ جناب صدر، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اپنی پیدائش سے لے کر اب تک سنتا آ رہا ہوں کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ جناب صدر، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، ہم تو بس یہ کہیں گے کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ جناب صدر، جب اس تقریری مقابلے کا پیغام ہمارے کالج کی چار دیواری میں گونجا تو میرا دل بھی خوشی سے اچھل پڑا اور ہم اپنے استاد محترم کے قدموں میں گر پڑے اور ان سے یہ التجا کرنے لگے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں نا۔ اب دیکھیے نا، جب ہمارے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ ہم تقریر کرنے لگے ہیں تو ہماری دادی جان جو دم کیا کرتی تھی ہماری ناک میں دم کر دیا اور کہنے لگی، اے بہو، اب ہمارے خاندان کا چشم و چراغ مسکرہ بننے، آئے ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے، ہم کس کو منہ دکھائیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ ان کے ساتھ بیٹھی میری پھپھو زبیدہ بھی کہنے لگی، تو 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 بدو بدی بدو بدی۔ ہم نے بھی کہہ دیا، موقع ملے کدی کدی۔ پھر کیا تھا، امی نے منہ بنایا اور فرمایا، یہ منہ اور مسور کی دال، میرا ہو گیا برا حال، مہنگائی کا پڑ گیا کال، بھائی میں ہوں اچھا خاصا بندہ، نہ دیکھو میری چال، اس کال کال میں ہم تم کریں دھمال۔ جناب صدر، آج کل کسی شادی میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر شادی میں جا کر بھنگڑا نہ ڈالا تو بھائی یہ لوگ کیا کہیں گے، اور بھائی اگر ڈال دیا تو پھر یہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں مگر ہمارا مقصد تو گرما گرم قورمہ اور بریانی کھانے سے ہے۔ ہائے یہ لوگ کیا کہیں گے، رکو ذرا صبر کرو، پٹارو والو سو تو نہیں رہے، ارے ارے سونا نہیں، ورنہ ہمارے بڑے بھائی جان کا تو پتہ ہے نا کیا کہیں گے۔ جناب صدر، اور سنیے، ہمیں ہمارے محلے کی لڑکی سے پیار ہو گیا، ہمارا دل ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا، ہمیں ان کے عشق میں بخار ہو گیا، ہمارا جینا محال ہو گیا۔ وہ لڑکی تھی شرمیلی سی، معصوم سی، بھولی بھالی سی، ایک نظر بھی اس نے ڈالی تھی پر رنگت تھوڑی کالی تھی، بس مجھ سے یہی کہا کرتی تھی، ہائے میرے حنان، کرنی ہے تم سے بہت سی باتیں، لے دو نا ایک فون میری جان۔ تو یہ سب باتیں سن کر میری امی جان نے پکڑ لیے میرے کان، اور یہ تھی میری دکھ بھری داستان۔ جناب صدر، اس ایک جملے نے میری ہستی کھیلتی زندگی میں اندھیرے لانے، مجھے اپنی امی ابو سے پٹوانے، بازار سے سودا سلف لانے، پل پل ہر چیز کے لیے ترسانے، اور نائی سے اپنا ہیئر سٹائل اور فیشل کروانے سے لے کر بازار سے جینس خریدنے تک سے روک رکھا ہے۔ ہائے اب تو مجھے یہ بات بھی پریشان کر رہی ہے کہ اپنے جذبات کے روح میں بہہ کر اس قدر سچ تو کہہ گیا ہوں، مگر وہی بات ذہن میں آتی ہے، دھیان سے بول باولے، کہ پھر یہ لوگ کیا کہیں گے۔
اب آپ خود ہی بتائیے یہ بات بھی ہم نے ہی سوچنی ہے تو پھر ہمارا یہاں آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جناب صد ہمیں تو اپنے سیاست دانوں سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے آج تک نہ سوچا کہ بھائی یہ لوگ کیا کہیں گے، پھر ہم کی سوچیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ جناب صد ہم نے تو اپنا مقصد پورا کر لیا اور یہاں کی تقریر کر کے دم لیا، اب اگر جج صاحبان نے انصاف نہ کیا اور ہمیں وہ پیارا سا انعام نہ دیا اور سب سے ضروری بات آپ نے میرے اس مذاق کو اپنے دلوں پر لیا تو پھر یاد رہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جناب صد لوگ تو کہتے رہتے ہیں، ہم تو بس یہ کہیں گے کچھ تو لوگ کہیں گے، کیا لوگوں کا کام ہے کہنا۔ والسلام۔ Ladies and gentlemen, now may I request former Principal Cadet College Petaro, Commodore retired Mushtaq Ahmed, Sitare Imtiaz Military, to come on the stage to give away the souvenirs to the accompanying chaperons of the participating institutions. Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, Commodore retired Mushtaq Ahmed, Sitare Imtiaz Military, served the college from 19 September 2020 to 8 August 2024. First to come is Mr. Sharaf Ali, Cadet College Sanghad. Mr. Saifullah Khoso, Cadet College Ghotki. Mr. Muhammad Akbar, Cadet College Kila Saifullah. Mr. Ali Muhammad, Cadet College Mastoon. Mr. Akhtar Iqbal, Cadet College Mari. Mr. Zulfikar Ali Sumro, Cadet College Larkana. Miss Hayab, Shaheed Benazir Bhutto Girls Cadet College, Larkana. Lieutenant Sardar Wakar, Pakistan Navy, PN Cadet College, Urmada. Lieutenant Commander, Pakistan Navy, PN Engineering College, Karachi. Lieutenant Mudassir Abbas, Pakistan Navy. Lieutenant Muhammad Asif, Pakistan Naval Academy, Karachi. Mr. Amir Hassan, FG Degree College, Hyderabad. Ms. Sadaf, Government Nazrat Girls Degree College, Hyderabad.
Dr. Muhammad Saeed, Public School, Hyderabad. Miss Atifa Salim, Bakhtawar Girls Cadet College, Shaheed Benazirabad. Miss Anika Hassan, Bahria College, NORE1, Karachi. Miss Sidra Akhtar, Hayat School and College, Hyderabad. Miss Nabiha, Government Degree College and Postgraduate Center, Hyderabad. Now, may I request over the Commandant and Principal, Commodore Faisal Iqbal Qazi, Sitare Imtiaz Military, to present traditional gifts and souvenirs to the Commodore retired, Mushtaq Ahmed, Sitare Imtiaz Military. Ladies and gentlemen, now may I request Commodore retired Muhammad Afzal, our former principal, to come on the stage to give away the souvenirs to the judges. Ladies and gentlemen, Commodore retired Muhammad Afzal served the college from 24th January 2011 to 24th January 2014. And now, I request the honorable judges to receive the souvenirs. First, I request Professor Dr. Zahid Ali to receive the shield and the souvenirs. I request Professor Dr. Sahiba Thaheem to receive the shield and the souvenirs. Now, I request Dr. Wasim Hassan Malik to receive the shield and the souvenirs. Now, I request Professor Dr. Shazra Hussain to receive the shield and the souvenirs.
Now, I request Professor Shadab Ahmed Siddiqui to receive the shield and the souvenirs. Now, I request Professor Dr. Ansar Sheikh to receive the shield and the souvenirs. Now, may I request Worthy Commandant and Principal Commodore Faisal Iqbal Qazi, Sitare Imtiaz Military, to present the traditional gifts and souvenirs to the Commodore retired Muhammad Afzal, Sitare Imtiaz Military. Now, we move to the most awaited part of the day, the results. I request our worthy chief guest, Rear Admiral retired Sayyid Hassan Nasir Shah, Hilale Imtiaz Military, to come on the stage for the prize distribution ceremony. Ladies and gentlemen, the chief guest. Ladies and gentlemen, the third position is secured by two participants. Officer Cadet Maz Ali Ligari, Pakistan Naval Academy, Karachi. Sub-Lieutenant Ali Hasnan, Pakistan Navy, PN Engineering College, PNS Johor, Karachi. They both shares the third position in English. The second position goes to Ms. Amna Yasin, Bahria College, Karsas, Karachi. And the best speakers in English are Cadet Mukarrama Habib, Bakhtawar Cadet College for Girls, Shaheed Benazirabad.
Cadet Junaid, Cadet College Sanghad. And now in Urdu. And now in Urdu. The third position is secured by Ms. Rumesha Salauddin, Hayat School and College, Hyderabad. The second position goes to Cadet Muhammad Ali, Cadet College Sanghad. The best speaker in Urdu is Ms. Aifa Siddiqui, FG Degree College, Hyderabad. Now the runners-up of today's contest is Bahria College Karsaz, Karachi. Participants, chaperones are requested to come on the stage. Ladies and gentlemen, now it is the turn of today's biggest award, the Champions Trophy, and it goes to Cadet College Sanghad. They are coming.
And may I now request worthy Commandant and Principal, Commodore Faisal Iqbal Qazi, Satare Imtiaz Military, to present the souvenirs to the chief guest. And now, ladies and gentlemen, may I request the chief guest to address the gathering. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Commodore Faisal Qazi Sahab, Honorable Commodore Mushtaq, and Honorable Commandant Muhammad Afzal Sahab, the Petarian Association, our President, Aga Taj Sahab, Dr. Sahab, and worthy professors, teachers, ladies, gentlemen, and cadets. Assalamu alaikum. I'm thankful to the Commandant Faisal. He has given me this opportunity and honor to come here and speak at the end of this declamation contest. I'm loud enough, I hope, with everybody. Okay. Aapka sir, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. It is, I'm sure, it's being run in Urdu and English, so I'm allowed to, go in between. So, thank you. First thing, it's an excellent opportunity. I'm absolutely pleased to see the performance and the preparation and the way all the students and the cadets have actually presented. And thank you, the sponsors, the teachers who must have helped them to come to this level and have that confidence to deliver and speak in front of this mega audience, I must say. It takes a lot. It takes a lot to come up on the stage and speak. But it reminds me of my old, going back 50 years. I used to be also a contestant in the debates. I never got a chance to do in English or Urdu. It was mainly, my domain was Sindhi. So, and this being the, I think the intercollegiate or the extended declamation contest, of course, Sindhi language is not there, but I understand. And the preparations with which the cadets and the students have come, it's marvelous.
what I have learned over the years, hell of improvement, of course, to the college, which is manifestation of the hard work by worthy principals that they have actually put in. Should I call principals or commandants? I think we should change that. And it's a unique, Faisal was saying that the unique occasion that the three commandants are actually present at one occasion here. It's a unique opportunity, and I must appreciate and thank you for inviting, and I was asking for Mehboob also, Commodore Mehboob. Somehow all of you are linked personally to me. I did Naval Staff College with you, I did NDU with Commodore Mushtaq and Commodore Afzal. I lived my 45 years, almost complete naval service and life spent together from day zero, from coming into Navy in 1979. So it's a pleasure and honor, truly. One or 2 points I would like to mention. I would not like to make a big speech here. The level of the debate, what I have learned in life, it is not to be loud. It has to have the pause. It has to have the change in the volume and pitch, and so that the point is actually conveyed across. People should understand what are you actually trying to say. And when you have said, in the end, you must, in 2 or 3 sentences, must conclude what you actually wanted to say, the bottom line. So, my advice for all the young aspirant people who would go, because there is a difference between a debate and public speaking. So we have to make that difference. Is it for a general, public gathering, and then you have to use the tactics of oratory or something like that, or it's a serious debate which you have to make in a democratic way and in a very literary, circles and kind of a parliament maybe. So you have to make that slight difference between the two. So I hope this will be actually understood, the difference I wanted to make. In public speaking or a debate, I had a lot of people to actually mention, but personally I'm very, very impressed by when I listened to the US President Barack Obama. He goes and delivers the perfect speech every time. And be it a public speaking or a debate, he's a complete perfect model. So my advice is to actually watch the leadership. Petaro, of course, is a place where you not only come and get education, but it is the perfect place for your grooming, character building, and you develop the skills necessary for life. And in my view,
Uh, Getting the first position, second position, or any, position, be it in the college or in the board, I'll tell you honestly, it's not important. It's not important. We must see this from a different angle. There are people who do not come up to the level of to be declared as the first in the class or second in the class. That's not really important. What actually matters is the teamwork. What matters is the network that you develop and you gain the energy from each other. The synergy that you make. You may not be the best in all aspects and all spheres, but your friend, he may be excelling in certain other traits. So you must make a network. So this is all, always I have told my sons also, don't compete. You know him very well. He is doing excellent job in the university. So he has made up a lot of network. So this is what I would advise, that just develop that teamwork. Play sports. Try to, help the others, the other teammates, so that you all should rise. I'm highly grateful to Commodore Mushtaq. So you are a great team player. I always will owe your help, which you did in National Defense University with me. I'm a beneficiary of that, and I strongly believe always in development of the network and the synergy, and this is the best place in, I won't say Sindh only, but this is the best place in Pakistan. This is my belief. The Cadet College Petaro is the best institution considering all aspects, everything. I am, as a member of the Board of Governors, I always have thanked the President of Pakistan, who has been, having very special love and attention and importance that he gives to his alma mater, President Asif Ali Zardari Sahab. He has always been, and the sea of change that we see in this college is, of course, a continuous support from the government of Sindh and Pakistan Navy, and I'm sure the Governor, Admiral Faisal Basituddin. Now we will have two Faisal here directly as a chairman of the board and the commandant also. So he will visit soon, inshallah. And I'm sure whenever those people who have not been linked to the Petaro, when they come and give us the feedback, they are actually surprised to see what a wonderful institution this has become. So Faisal said, you will have a chance to nominate somebody. Do I have, sir? Okay. So from my side, congratulations to Cadet College Sangha, which has won the trophy. Excellent performance.
it's really unfortunate that I couldn't be in the first session or couldn't actually see that performance by them. But as a token of the appreciation and for the courage that there was a contestant, I must say. Let me read the name. Yeah. I am on an energy saving mode. The late Miss Hiba Khan. I must appreciate the courage and आपकी जो हौसला, the delivery. It was very difficult topic, and you did really justice to that. So, Faisal, from my side, I would like to present. There is some award or what? Okay. So we must encourage. बेटा बहुत ज़बरदस्त. With this, thank you very much, sir. I'm so highly obliged and grateful to you. Respected audience, now you all are requested to rise for the national anthem.
Now, the prize winners, accompanying teachers, judges, and distinguished guests will proceed to the main entrance of the Sir Syed Hall for a group photo with the chief guest. Rest of the audience is requested to be seated till the photograph session ends. Rest of the audience is requested to be seated till the photograph session ends. Respected audience, rest of the audience is requested to be seated till the photograph session ends. Now the prize winners, accompanying teachers, judges, and distinguished guests are requested to proceed to the main entrance of the Sir Syed Hall for a group photo.